الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائهم المجرمین الی یوم الدین اما بعد فقد قال الامام الباقر علیہ السلام ہم واللہ یا جابر ائمۃ الظلم واشیاءهم۔ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 160 میں اللہ کا ارشاد ہوتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو خدا کے علاوہ غیر خدا کو اپنا انداز ند کی جمع ہے، ند کے معنی شریک اور عنصر کے ہیں، یعنی خدا جیسا، خدا کسی کو ماننا۔ یحبونہم کحب اللہ، اور یہ لوگ ان غیر خدا کو، انداز کو ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے کہ خدا سے محبت کرنی چاہیے۔ یحبونہم کحب اللہ، اللہ ہمارا پروردگار ہے، خالق ہے، روزی روٹی دینے والا ہے، موت و حیات دینے والا ہے۔ یقیناً بندہ اگر تصور کرے، توجہ کرے تو اللہ سے محبت کرے گا، چاہے جتنا بے دین ہو، خدا سے وہ محبت کرے گا۔ یہاں کہا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو لوگوں میں سے غیر خدا کو اپنا ند، یعنی خدا کے مانند، پروردگار خدا کے مانند سمجھتے ہیں، انہیں خدا جیسی محبت دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں جب امام باقر علیہ السلام سے جابر جوفی نے پوچھا تو امام نے فرمایا علیہ السلام قم واللہ یا جابر، بخدا قسم اس انداز خدا سے مراد اور لوگوں کا ان سے یعنی غیر خدا سے محبت کرنا، ایسی محبت کی جیسی خدا سے ہونی چاہیے، ایسی محبت کرنا۔ یہ کون لوگ ہیں کہ جن سے لوگ ایسی محبت کرتے ہیں، جن کے اوپر مر مٹتے ہیں، خودکش حملہ کرتے ہیں شیعان اہل بیت کے اوپر؟ آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں، ایک شیعہ کا سر کاٹنے کے بعد سر ہاتھ میں لیے ہے، دوسرے ہاتھ میں تلوار لی ہوئی ہے، اور کہہ رہا جو بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایسا کرے گا، ان کو برا بھلا کرے گا، اس کا انجام یہی ہوگا۔ کلپ میں ایسے یعنی کیا؟ یعنی ہم حب ابوبکر میں شیعوں کی جان لے لیں گے، اہل بیت کے چاہنے والوں کو مار ڈالیں گے۔ اتنی محبت کہ اپنے محبوب، اپنے پیارے، اپنے سربراہوں کی محبت میں ہم شیعوں کو، رافضیوں کو نہیں بخشیں گے۔ اور اسی طریقے سے دو چار لوگوں کو اور شہید کرنے کے بعد پیغام بھیجا تھا ایک چینل پہ آنے والے شخص کو، جو کھل کر کے بعض باتیں بولتا ہے کہ یہ اس کے لیے ہدیہ ہے، شیعوں کا سر اس کے لیے ہدیہ ہے۔ اس طرح کے نہ جانے کتنے کیس ہوتے رہے ہیں اور ہوں گے۔ امام باقر علیہ السلام اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں ہم واللہ یا جابر ائمۃ الظلم، جو غیر خدا سے خدا جیسی محبت کرتے ہیں اور انہیں خدا کا ند، خدا کے برابر قرار دیتے ہیں، یہ کوئی اور نہیں ائمہ جور ہے، ائمہ ظلم ہے، وہ اشیاء اور ان کے اتباع کرنے والے، ان کے شیعہ اور ان کے چاہنے والے بھی، یعنی صرف اس سے مراد خبثائے ثلاثہ اوباش ثقیفہ نہیں ہے، بلکہ تمام سربراہان ظلم و ستم، بنی امیہ، بنی عباس، بنی عثمان اور دیگر جو حکام جور آج بھی پائے جاتے ہیں، یہ سب کے سب اس میں مراد ہیں، یعنی جن سے لوگ ایسی محبت کرتے ہیں کہ جیسی محبت خدا سے کرنی چاہیے۔ یعنی کہ توحید کے دفاع میں ہمیں جان لینے کی بھی اجازت ہے، جان دینے کا بھی حکم ہے۔ خدا کی وحدانیت کے دفاع میں
ہمیں البتہ ابتدائی جنگ معصوم کی اجازت سے نہیں کے بغیر نہیں ہو سکتی، لیکن کلی طور پر توحید کے دفاع میں مارنے کا حکم ہے، لیکن اس کے تمام شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے، ورنہ ہمیں دہشت گرد اور ارہابی اور آتنکوادی کہا جائے گا۔ ہم آتنکوادی مذہب سے تعلق نہیں رکھتے، ہم ملت گریہ کن ہیں، رونے والی قوم ہیں، ظلم کا شکار ہیں، ہمارے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، مگر اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہمارے اندر وہ جذبات نہیں ہیں جن جذبات کو معصومین چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ اور بھی ان جذبات کو تقویت پہنچائی جائے۔ اگر روحیہ اور جذبات شہادت پائے جائیں گے تو انسان بہت سے اچھے کام بھی کرے گا اور مقابل میں دشمنوں کا بالکل مقابلہ بھی کرے گا۔ خیر میں دور نہ جاؤں، اس آیت میں انداد کا لفظ استعمال ہوا ہے، یحبونہم کا حب اللہ، ان سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ جیسے خدا سے محبت ہونی چاہیے۔ یعنی کیا؟ یہ ہندوؤں سے اس کا تعلق نہیں ہے، یہود و نصارہ سے اس کا تعلق نہیں ہے، ان سے تعلق ہے جو خدا کو مانتے ہیں اور خدا کے بدماش بندوں سے ویسی محبت کرتے ہیں جیسے خدا سے کرنی چاہیے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی خباثہ سے، حکام جور سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی خدا سے محبت ہونی چاہیے۔ امام فرماتے ہیں ہم واللہ یا جابر ائمۃ الظلم، ظلم و ستم کے سربراہ مراد اس سے، اور ان کے ماننے اشیاء، شیعہ کی جمع ہے اشیاء، اور ان کے چاہنے والے، ان کے مر مٹنے والے، ان کی محبت میں جان لینے والے، مرنے مارنے والے، وہ مراد ہیں۔ میں نے کہا کہ ہمیں ابتدائی جنگ کی اجازت نہیں ہے، بعض علماء قائل ہیں اپنی جگہ پر، لیکن دفاعی جہاد ہے۔ ایک زمانہ ایسا بھی شیعوں کے اوپر گزرا ہے، بہت سے علاقوں میں بہت اجتماعی طور پر انہیں شہید کیا گیا ہے، مصر میں، لیبیا میں، ادھر اور افریقی ملکوں میں، اسی طریقے سے اس علاقے میں، عراق میں بھی اسی طرح سے، بصرہ کے راستے میں، اور بھی جہاں تاریخ شیعہ اٹھا کر کے دیکھیں، عبد اللہ محمد حسین مغنیہ کی اور محمد حسین مظفر کی، محمد جواد اور محمد حسین مظفر، یہ تین بھائی تھے، محمد رضا مظفر، محمد حسن مظفر اور محمد حسین مظفر، تیسرے بھائی تھے محمد حسین مظفر۔ ان کی تاریخ شیعہ، تو ہماری تاریخ جو ہے بالکل خونی اور رنگین رہی ہے۔ کس معنی میں رنگین؟ یعنی ہمارے اوپر جو ظلم و ستم ڈھایا گیا، ہمیں قتل کیا گیا ہے۔ توجہ سے یہاں سے سنیں، مقابل میں کبھی کبھی ظلم کو برداشت نہ کرنے والے شیعہ بکھر گئے اور انہوں نے کچھ نہ کچھ کارروائی کر ڈالی، جیسے آپ کے سامنے ذکر کیا جا چکا ہے کہ شیعہ امام کی خط میں یہ پہنچا کہ علماء نے 12-13 کو تنخواہ دیا ہے، کیا بولیں گے، طبقہ دیا، مجھے کیا کرنا چاہیے، آپ کے سامنے بیان ہو چکا ہے۔ امام نے کہا تو تم نے غلط کیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ہم سے اجازت کے بعد یہ سب کرنا چاہیے تھا، لیکن اب کیا ہے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ جتنے کو مارا اتنے جنبے ذبح کرو اور خود ہی گوشت کھاؤ۔ تو ایسے ناصبی، ایسے دشمنان اہل بیت جو سرسخت ہیں، جو اہل بیت سے دشمنی اور برات کا باقاعدہ اعلان کرتے ہیں، وہ ناصبی ہیں، وہ ہمارے بعض علماء کے نزدیک واجب القتل رہے ہیں۔ ان کو میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں، اس کی تمہید یہ ہے کہ کبھی کبھی شیعہ بھی بکھر گئے ہیں۔ بغداد میں جیسے شیعہ سنی زبردست ہوا جناب شیخ مفید کے زمانے میں، اور اس کے بعد بھی جناب شیخ دوسری کے زمانے میں، اس کے بعد اس کے پہلے بہت سی جگہوں پر، لیکن کہیں کہیں جب طاقت میں رہے تو ان میں بعض کا جب سر گم گیا ہے، کھوپڑی گم گئی ہے، تو انہوں نے بھی بخشا نہیں۔ ان میں ایک بزرگ شخصیت جو 90 برس کے تقریباً ہو گئے تھے اور کوئی عام آدمی نہیں تھے، ملا تھے، عام آدمی نہیں تھے، ملا تھے، اور انہیں ملا کہا بھی جاتا تھا، پڑھے لکھے تھے، شیخ محمد باقر علامہ مجلسی کے داماد تھے، ملا صالح مازندرانی نہیں، دوسرے۔ اس بزرگوار نے
اس میں زمانہ ایسا تھا کہ بنی عثمان جن کی عثمانیہ کی جو حکومت رہی ترکی میں بہت دنوں تک رہی ہے بعد کے زمانے میں، لیکن ان لوگوں نے کبھی کبھی بہت ظلم و ستم کیے ہیں شیعوں کے اوپر۔ اس زمانے میں صفویوں اور عثمانیوں کا، ترکیوں کا اور ان کا ایرانیوں کا جھگڑا چل رہا تھا۔ اس دوران انہوں نے شیعوں کو بہت مارا، بہت شہید کیا۔ یہ بزرگواں بہت سی چیزیں دیکھے ہوئے تھے۔ ان کا فتویٰ یہ تھا، میں پوری عبارت پڑھنا تو بہت دیر ہو جائے گی لیکن کچھ نہ کچھ ضروری ہے بیان کرنا۔ علامہ مجلسی کے بھانجے تھے اور داماد بھی تھے، نام تھا حیدر علی شیروانی۔ حیدر علی شیروانی یہ عظیم الشان علمی جلالت کے مالک محدث، ان کے بارے میں جناب علامہ نوری طبرسی صاحب مفاتیح کے استاد، مستدرک الوسائل کے مؤلف فرماتے ہیں کانا فاضلا معظما عالما مفخما، بہت جلیل القدر عالم تھے، بہت عظیم الشان عالم تھے۔ ایک تو علمی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، داماد تھے علامہ مجلسی کے، علامہ مجلسی نوری کو انتخاب نہیں کریں گے۔ خود ان کی تعریف میں نوری طبرسی اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، نہایت جلالت والے شخص تھے۔ انہوں نے مسالک الافہام شریف ثانی کی کتاب ہے، شرح شرائع کے طور پر، شرح کے طور پر ہے، تعلیقہ البتہ اس کے اوپر بھی تعلیقہ لگایا ہے۔ بہرحال بہت علمی، پارسا اور زاہد انسان تھے۔ اس قدر پارسا تھے کہ ایک گروہ کو ان کے سلسلے میں شیعوں کے ایک گروہ کو شبہ ہو گیا اور ان لوگوں نے ان کے نظریات کو، بعض نظریات کو بہت زیادہ ہوا دی اور ایک گروہ بن گیا۔ جیسے آج کل اخباری گروہ، ایسا گروہ ویسا گروہ جیسے بن جاتا ہے، ویسے ہی شیعوں میں ایک بڑا حیدریہ نام کا مشہور ہو گیا۔ شیعہ ہی تھے لیکن بعض چیزیں ان کے اندر بہت زیادہ فاسٹ تھیں، بہت زیادہ تیز تھے۔ ان بہت زیادہ تیز میں سے بعض چیزیں میں ذکر کرتا ہوں، جیسے اب ایک چیز کی وضاحت کرتا چلوں، بعض نے ان کو جناب نام بتانا حیدر علی شیروانی ان کی طرف منسوب کیا ہے، لیکن دوسرے بعض نے کہا نہیں، وہ قطب الدین حیدر نام کے تھے، ان کی طرف یہ گروہ جو ہے شیعوں کا منسوب ہے۔ آج بچا نہیں ہو گروہ، مگر تھے ایسے لوگ۔ یہ گروہ ہے حیدریہ، جو جناب حیدر علی شیروانی کے بھی یا قطب الدین حیدر کے ماننے والے تھے، ان کے بھی ماننے والے تھے۔ اس قدر شدید تھے کہ ان لوگوں کے نزدیک ماہ رمضان کے علاوہ پورے سال میں انسان اگر روزہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، مگر دوشنبہ کے دن روزہ جائز نہیں۔ نہ صرف مکروہ سمجھتے تھے بلکہ یہ لوگ حرام سمجھتے تھے۔ اور یہی نظریہ جناب حیدر علی شیروانی صاحب کا بھی تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دوشنبے کا دن اگرچہ امام حسن امام حسین علیہ السلام کی طرف بھی منسوب ہے، وہ جہت حسن ہے، اس کی گفتگو نہیں ہو رہی، ہر دن کسی نہ کسی امام سے منسوب ہے۔ اس مطلب کو سائڈ میں رکھیں، دوبارہ گفتگو۔ منحوس ترین دن ہفتے میں، منحوس ترین دن کیا ہے؟ دوشنبے کا دن۔ چھٹے امام سے بھی روایت ہے، امام علی نقی علیہ السلام سے بھی روایت ہے، اور بھی روایت معصومین سے آپ کو مل جائے گی۔ تقلیم المحسنین میں ملا فیض کاشانی نے بھی تذکرہ کیا ہے، اختیارات الایام میں ملا باقر معلم ثالث نے بھی ذکر کیا ہے، اور بھی کتابوں میں تذکرہ ہے۔ دوشنبے کا دن منحوس ترین دن ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوئے اور اہل بیت کے اوپر ظلم و ستم کا آغاز ہوا۔ آج ہی کے دن، دوشنبے ہی کے دن، دوشنبہ منحوس دن سقیفہ کا پہلا جلسہ منعقد ہوا رسول خدا کا حق اور جناب انسان کا حق چھیننے کے لیے۔ خلیفہ تیسرے میں بنا ہے لیکن پہلے ہی دن سے پتہ تھا کہ کون بنے گا۔ تو اہل بیت کے اوپر شدید ترین ظلم کا آغاز اسی دن سے ہوا، اور سب سے بھیانک دن معصوم امام کی روایت میں ہے، بھیانک دن اہل بیت کے لیے دوشنبے کا دن رہا ہے۔
اور ہماری کتابوں میں آپ اٹھا کر کے دیکھ سکتے ہیں فقہی کتابوں میں کتنے کاموں سے منع کیا گیا ہے دوشنبے کے دن کرنے کے لیے، الا ہے کہ آپ مجبور ہو جائیں تو آپ صدقہ نکال کے کوئی بھی کام اچھا کام کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہے، سفر نہیں کرنا چاہیے، شادی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ لوگ حیدریہ گروہ، حیدر علی شیروانی صاحب کا ماننے والا یا قطب الدین حیدر صاحب کا ماننے والا گروہ دوشنبے کے دن نہ صرف یہ کہ پورے سال روزہ مکروہ سمجھتا تھا بلکہ حرام قرار دیتا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ روزہ ثواب تو ہے ہی ہے، روزہ خوشی کی علامت ہے، روزہ خوشی کی علامت ہے۔ 13 رجب کو رہنا چاہیے، 27 رجب کو رہنا چاہیے، 3 شعبان کو رہنا چاہیے، بقیہ جو ایام ولادت معصومین علیہ السلام میں رہنا چاہیے، مگر یہ گروہ دشمنان اہل بیت کی دشمنی میں اس قدر پختہ تھا کہ یہ لوگ، ان لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ اگر غدیر کا دن بھی دوشنبہ پڑ جائے تو غدیر کا دن جو اتنا زیادہ فضیلت کا دن ہے کہ جس میں بے پناہ ثواب ہے روزہ رکھنے کا، ہم نہیں رکھیں گے، اور نہیں رکھتے تھے۔ متوجہ ہیں؟ کس بنیاد پہ؟ اہل بیت سے محبت اور دشمنان اہل بیت سے بے پناہ بغض اور تبرہ کی بنیاد پر، لعنت اور بیزاری کی بنیاد پر۔ یہ لوگ کہتے تھے کہ اگر دوشنبہ کا دن، غدیر کا دن مصادف ہو جائے تب بھی ہم روزے کی عظمت اور اہمیت اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس منحوس دن کی وجہ سے ہم روزہ نہیں رکھیں گے اور نہیں رکھتے تھے۔ تو ماہ رمضان میں واجب ہے، اس میں تو کچھ نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایام سال میں یہ لوگ روزہ نہیں رکھتے۔ یہ ایک تشدد نکال، چلو تشدد نہیں کہیں گے، سرسختی کہنے، پابرجہ کہنے۔ دوسرا مسئلہ، یہ لوگ روزہ افطار کرتے تھے تو اپنے پیسے سے نہیں، اپنے اموال سے نہیں، اپنی چیزوں سے نہیں، پہلے سے طاق میں رہتے تھے یا پہلے سے انتظام کیے رہتے رہتے ہیں۔ سب بیان کرتے ہیں، مجھے تھوڑا ڈر بھی لگتا ہے، لائف تو نہیں چل رہا ہے، لائف بھی چل رہا ہے، اللہ چلے، جو کھانا ہو کھا لیں گے۔ میں 50 سال کا ہو چکا ہوں، اب زیادہ جینے کی تمنا نہیں۔ خیر، یہ لوگ کیا کرتے تھے، یہ اس گروہ کی بات کریں، میری اپنی بات نہیں ہے، یہ لوگ سنیوں کے یہاں پہلے چوری کرتے تھے، ٹاکا ڈالتے تھے یا چھپ چھپا کر پیسے بھی ہڑپ لیتے تھے اور اس سے افطار کرتے تھے روزہ۔ میں نے کہا کہ کبھی کبھی مخالفین کی طرف سے بے پناہ ظلم و ستم کے مقابل میں ہمارے یہاں بھی بعض ایسے پیدا ہوئے ہیں کہ جو اب یہاں پہ بعض منڈی کے پڑے ہوئے ہوں گے، کوئی ہے نہیں، وہاں پہ اپنے ایرانی جو خانہ بدوش ہیں وہ بعض کام کرتے ہیں، بروں میں سے ایک کام یہ ہے، نماز بھی پڑھتے ہیں، عزاداری بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ایک کام ان کا یہ ہے کہ چوری بھی، ڈکیتی بھی کرتے ہیں۔ اور جب ان سے ہمارے بزرگوار نے، استاد نے حوضے کو پوچھا کیوں ایسا کرتے ہیں، بولے یا ہم مخالفین کے یہاں، سنیوں کے یہاں ڈاکہ ڈالتے ہیں، یا غیر شیعہ کے یہاں، اگر ہندوؤں کے یہاں یعنی کافر حربی کے یہاں ایسا کرتے ہیں تو ہمارے لیے جائز ہے، اور اگر مخالفین سنیوں کی کرتے ہیں تو ہم صدق کا تھوڑا بہت اصول میں اس طرح کی تعبیر کر کے وہ ایسا کرتے ہیں۔ اسی جیسا ایک گروہ یہ بھی کہ حیدریہ گروہ کے لوگ ایسا کرتے تھے کہ روزہ افطار کرتے تھے، کس سے؟ اسی مال سے جو مخالفین اہل بیت یہاں سے چرایا ہوا ہوتا ہے، تو اسے وہ چوری نہیں سمجھتے تھے، بلکہ وہ حق چھینا، اپنا حق، جس کو ہم اصطلاح فقہ میں انقاذ کہتے ہیں۔ آپ کا پیسہ کہیں پھنس گیا ہے، کسی نے مثلاً قرض لے لیا، دے نہیں رہا ہے، آپ اٹھا لائے کوئی چیز اس کی اور اسی کے مقابل میں تقاض کر لیا، بعض شرطوں کے ساتھ وہ جائز ہے، بعض شرطوں کے ساتھ وہ جائز ہے۔ تو یہ لوگ ایسے تھے، اور بھی ان کی باتیں لمبی ہو جائے گی۔ تو ان کے نزدیک دوشنبے کا دن اس لیے بہت زیادہ منحوس تھا اور روزہ نہیں رکھتے تھے، چاہے جیسی تاریخ آ جائے۔ میں نے کہا غدیر کا دن بھی اگر آ جائے تو یہ لوگ اس دن روزہ نہیں رکھتے تھے، روزہ کی عظمت کے منکر نہیں تھے۔ غدیر کے دن جو ثواب ہے روزے کا، بے پناہ ثواب ہے، جو ثواب ہے سنتے رہتے ہیں آپ، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ ایسا کرتے ہیں۔ تو علامہ شیروانی، حیدر علی شیروانی
خدا اور رسول کی معرفت کے وجوب کے قائل تھے. تو واجب ہے اہل خدا کی معرفت، رسول خدا کی معرفت واجب ہے. جیسے رسول خدا کی معرفت واجب ہے، واجب اسی طریقے سے ائمہ طاہرین علیہ السلام کی معرفت کے وجوب کے قائل تھے. ان کی عبارت یہ ہے ان الولایت من دعائم الاسلام. روایت میں بنی الاسلام علی خمس، 5 چیزوں کے اوپر اسلام کی بنیاد ہے، ستون ہے. دعائم الاسلام الخمس بھی استعمال ہوا ہے، ویسے ان کا بھی عبارت، ان کی بھی عبارت ہے کہ ان الولایت من دعائم الاسلام و اصول الدین. اصول دین میں سے ہے. اب ہندوستان اور پاکستان میں اصول خمسہ اور فروع عشرہ جو کر دیا گیا اس تعلیم کے لیے، بس اسی حد تک. کوئی روایت اس سلسلے میں آپ کو نہیں ملے گی کہ اصول فروع دین 10 عدد ہیں اور آخر میں تولا و تبرہ. جی نہیں. حتیٰ ایک تو تولا و تبرہ دونوں اصول میں سے ہے، اور اصول میں بھی تبرہ پہلے ہے تولا بعد میں. بعض روایات سے استفادہ ہوتا ہے کہ جب تک تخلیہ نہیں ہوگا تب تک آرائش فائدہ نہیں ہے. تخلیہ اور تحلیہ کی گفتگو میں آپ کے سامنے کر چکا ہوں. لا الہ الا اللہ کے عنوان سے جسے گفتگو کی گئی، ویسے ہی پہلے کثافت دور کریے تب سجائیے. صحیح ہے. ویسے ہی تخلیہ پہلے ہے، یعنی برائیوں سے دوری پہلے ہے. تحلیہ یعنی اولی کسے کہتے ہیں؟ زیور کو، زینت کو. زینت بعد میں. ان کا یہ کہنا ہے کہ ولایت کیا ہے؟ اصول دین میں سے ہے. ستون دین من دعائم الاسلام و اصول الدین. اللہ حیدر علی شیروانی کا نظریہ ہے. آگے فرماتے ہیں وَإِن جَاهَدَهَا نَاصِبٌ وَإِنَّ جَاهِدَهَا اسم إِنَّ جَاهِدَهَا نَاصِبٌ. منکر ولایت ناصبی ہے. لفظوں پہ غور کریے. مگر کون سا منکر؟ منکر ولایت اہل بیت صرف سنی نہیں ہے، صرف مسلمان نہیں ہے، ناصبی ہے. لفظوں پہ غور کریے. لیکن لفظ استعمال کیا وَإِنَّ کافرہ لفظ استعمال نہیں کیا ہے، منکرہ لفظ استعمال نہیں کیا. کیا لفظ استعمال کیا؟ جاہدہ. جہد کہتے ہیں انکار وہاں جہاں پہلے سمجھ لیا اس کے بعد انکار کروانا. جہد میں لمحہ جہد وغیرہ ہم پڑھتے رہتے ہیں. جہد میں پوشیدہ ہے، یعنی شناخت کے بعد، پہچان لینے کے بعد، جان لینے کے بعد انکار کرنے والا نہ صرف یہ کہ وہ کیا نام ہے مخالف ہے، مخالف نہیں، کافر نہیں، بلکہ ناصبی ہے. وَإِنَّ جَاهِدَهَا نَاصِبٌ وَإِنَّهُ لَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِالْإِسْلَامِ. ملا حیدر علی شیروانی کا نظریہ یہ ہے کہ منکر ولایت معصومین علیہ السلام مسلمان نہیں ہے. لا يحكم علیہ بالاسلام، اسے مسلمان نہیں سمجھا جائے گا. آخری فقرہ جو بہت خطرناک ہے، بل یجب قتلہ. جناب ملا حیدر علی شیروانی داماد ہیں کس کے؟ پڑھی لکھی شخصیت کی، جن کے لیے کہا گیا کہ دین مجلسی کہنا چاہیے دین شیعہ کو. وہ بزرگ ان کے داماد یہ کہہ رہے ہیں بل یجب قتلہ. منکر ولایت، البتہ یاد رہے منکر ولایت کون سا منکر ولایت؟ جو سمجھ کے جاننے کے بعد کہ ہاں جیسے خدا کی ولایت ہے، قرآن کہہ رہا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. یہ آیت اور اس جیسی آیات سے ثابت ہے ولایت اولی الامر یعنی اہل بیت کی معرفت واجب ہے. ان کا منکر جاننے کے بعد ان جاہدہا ناصبی لا یحکم علیہ بالاسلام، اس کے اوپر اسلام کا حکم نہیں لگایا جائے گا. بل یجب بلکہ اس کا قتل واجب. جناب آپ فتویٰ دے رہے ہیں تو پہلے عمل خود کر لیں، پھر اس کے بعد دوسروں سے کہیں توجہ کریں، عمل کر لیں. عمل کرتے تھے. سنیں ملا قزوینی صاحب، آج میں نے یہ خود کتاب اٹھا کر کے دیکھا، اس میں تتمیم عمل العامل کتاب کا نام ہے. پہلے وضاحت کر دوں، عمل العامل الف سے 2 جلد میں ہے. جناب حر عاملی صاحب وسائل الشیعہ کی کتاب ہے عمل العامل فی علماء جبل عامل. لبنان کا ایک علاقہ جبل عامل، وہاں کے علماء کے اوپر 2 جلد میں کتاب صرف وہاں کے علماء کے بارے میں.
پھر اس عمل العامل کی کا تکملہ ہے 7 یا 5 جلد میں، جو صدر کاظمی نے لکھا ہے تکملہ کے نام سے۔ اس تکملے کے ساتھ ایک تتمہ ہے، ایک تتمیم ہے اور ایک کوئی اور ہے۔ جو تتمیم ہے اس کو میں نے خود اٹھا کر کے دیکھا اور صفحہ وغیرہ سب جو دیکھا، اس میں ملا قزوینی صاحب تتمیم عمل لکھتے ہیں 90 سال کے ملا حیدر علی شیروانی ہو گئے تھے، ساری آفتیں شیعوں کے اوپر ظلم و ستم کو دیکھ چکے تھے، انہوں نے صرف فتویٰ ہی نہیں دیا، 90 سال کے ہو گئے تھے، کان یدا ہو مرتعشتان ایسے کچھ فقرہ استعمال کیا ہے، ہاتھ لرزتے تھے، لیکن اس کے باوجود موقع سے سنیوں کے اپنے گھر میں دعوت کرتے تھے۔ آپ فتویٰ کا فتویٰ دے رہے ہیں اور سنیوں کی دعوت کر رہے ہیں، اتنی دشمنی کہ دوشنبے کے دن روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، اور سنیوں کیوں دعوت کرتے تھے؟ سنیوں کی دعوت کرتے تھے اور اس کے بعد موقع پار کرتے یہ بڈھا شیعہ مستحکم جوان ہو جاتا تھا، چاقو اٹھایا حلق پہ رکھ کر کے، پہلے یا تو جب زور زبردستی مومن ہو جاؤ شیعہ ہو جاؤ، نہیں تو دیکھتے۔ آج میں خود عبارت دیکھ کر کے آ رہا ہوں جو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، لرزتے ہوئے ہاتھوں سے خنجر یا چھرا لے کر کے گلے پر سوار ہو جاتے تھے، اور اس کے بعد اس میں لفظ استعمال ہوا تھا خلاصے کہ بہت بری طریقے سے قتل کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد لاش ادھر ادھر کر دیتے تھے۔ کون؟ 90 سال کا بوڑھا اللہ مجلسی کا داماد، پڑھا لکھا، جس کے بارے میں کہا گیا ہے کان فاضلا معظما عالما، کیا ہے؟ مدخما، دخیم سے بہت بھاری، مفخما بھی ہے۔ ایسا انسان اپنی تبرائیت کو عملی جامہ پہنانے کے لیے، اپنے فتوے کے اوپر عمل کرنے کے لیے کہ جس میں کہا بڑی سے وہ قتل ہو، ایسا وہ کیا کرتے ہیں۔ آپ فتویٰ دیجیے کہ انہوں نے صحیح کیا یا غلط کیا؟ آپ کون ہوتے ہیں فتویٰ دینے والے؟ وہ مجتہد تھے، اپنے نظریے کے مطابق عمل پیرا تھے، ہر ایک مجتہد اپنے نظریے اور اجتہاد البتہ صحیح اجتہاد کے مطابق عمل پیرا ہو سکتا ہے، کر سکتا ہے۔ آپ کو میں نہیں کہہ رہا ہوں ایسا کریے گا۔ اس میں عبارت یہ میں نے نہیں پائی جو ملا قزوینی نے نقل کی ہے، لیکن اس جیسی عبارت ہے جو عبارت یہاں میں نے لکھا ہے کان یوجب قتل کل سنی، واجب جانتے تھے تمام سنی کے قتل کی۔ یہ کہاں سے عبارت نکلی؟ یہ عبارت وہاں سے نکلی جو اوپر ہے لا یحکم علیہ بالاسلام بل یجب قتل، یہ عبارت اس میں ہے، کتاب میں ہے، لیکن اس طرح سے عبارت یوجب قتل کل سنی لفظ سنی استعمال نہیں کیا۔ تو ہمارے بعض بزرگان اس قدر شدید بھی تھے، اور یہ شدت کہاں سے آئی؟ دشمنوں کی مخالفت اور شدت دشمنی کی بنیاد پر، ورنہ آج ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آج ایسا نہیں ہونا چاہیے کس معنی میں؟ جب ہمارے اوپر اٹیک ہو تو دفاع کرنا ہے، تو پھر صرف جوانوں کے اوپر دفاع واجب نہیں ہے، عورتوں کے اوپر بھی دفاع واجب ہے، بوڑھے اور بچوں کے اوپر بھی دفاع واجب ہے۔ لیکن جہاں حالات مناسب ہوں وہاں پر ایسا کام نہیں، بلکہ اس سے پہلے ہماری اس سے بڑی ذمہ داری ہے، ان کو قتل کرنے سے پہلے اس سے بڑی ذمہ داری ہماری کیا ہے؟ اہل بیت کو پہچاننا۔ معصومین علیہ السلام نے خود فرمایا ہے کہ ہمارے لیے زینت کا سبب بنو، ذلت کا سبب نہ بنو۔ اور ایک فقرہ جو میں پہلے بھی آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، لوگوں کی محبت کو ہماری طرف جلب کرو۔ دونوں بات کیسے جمع ہو سکتی ہے؟ قتل کرو اور جب ان کی محبت جلب کرو۔ زبان ہماری اگر اچھی رہی اور ہم نے اپنے کردار کے ذریعے سے معصومین علیہ السلام کے معارف اور ان کی تعلیمات کو صحیح طریقے سے، البتہ جہاں زمینہ فراہم ہو وہاں، ورنہ سپاہی صحابہ اور طالبان کے سرداروں کی بات نہیں ہو رہی، ان کو تو ٹپکانا ہی درست ہے، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ بات ہو رہی عوام الناس کی، جن کو معلومات نہیں ہے، جو مخالف ہیں ہمارے، مگر کیوں مخالف ہیں؟ کیونکہ ہماری برائیاں ان کے سامنے بیان کی گئی، ہمیں عجیب و غریب ان کے درمیان پیش کیا گیا۔ ہمارے قتل کے جو در پہ ہو جاتے ہیں
वो क्यों ऐसा हो जाता है? क्योंकि उनको भरा जाता है, पहले ब्रेन वॉश किया जाता है, ज़हन उनका साफ़ किया जाता है, और हमारी नफ़रत, हमसे दुश्मनी भरी जाती है। फिर उसके बाद उनको तमरीन और मश्क कराने के बाद जो है कातिल बनाया जाता है। तो हमारी पहली जिम्मेदारी ये है मासूमीन के बयान की रोशनी, मेरी तरफ से मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, मासूमीन के बयान की रोशनी में कि लोगों की मोहब्बतों को हमारी तरफ जज्ब करो, हमें, हम अहले बैत को लोगों के दरमियान महबूब बनाओ, प्यारा बनाओ। तो ये कैसे कर सकते हैं? जब हम उनके अखलाक और उनकी सीरत को खुद अपनाएंगे और वही सीरत लोगों के सामने पेश करेंगे, तब लोग जो है जज्ब होंगे और मासूमीन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करेंगे। इस सिलसिले में बहुत से वाक़यात भी हैं जो आपके सामने बयान हो चुके हैं। दर्स खत्म हो गया, दर्स से मुतालिक अगर कोई सवाल तो बिस्मिल्लाह। आपका क्या नतीजे कलाम उनके हवाले से हैदर शेरवानी जो उनका ये अमल था, नतीजे कलाम ये है, मफहूम का मासर ये है कि आज़म तारिक, शेर अली हैदरी, ओसामा बिन लादेन, सद्दाम और इस जैसे लोग अगर मिल जाएं तो बिला तकल्लुफ़, चाहे अलानिया तौर पर उनका काम तमाम कर दीजिए और चाहे चुप्पे चोरी और बत्ता अपनी जान महफूज रखते हुए और मोमिनीन के ऊपर हर्फ ना आए तो कोई हर्ज नहीं। ये नज़रिया मेरा नहीं, बाज़ बुजुर्गों का भी है जो मैं आपके सामने नाम भी ले चुका हूँ पहले, दोबारा लेने की ज़रूरत नहीं। मगर अवामुन्नास के साथ नहीं, जिनको कुछ पता ही नहीं, जैसे हिंदू, जैसे दूसरे मज़हब के लोग, उनको अहले बैत के बारे में क्या पता है? कुछ नहीं, सिर्फ बाबा हुसैन जानते हैं या कभी अमीरुल मोमिनीन सलाम का नाम सुन लिया, बस यही तो, प्रॉफिट मोहम्मद, प्रॉफिट, ऐसे बात चीज़ें उन्होंने कॉमन जो है सुन रखी है। तो ऐसे लोगों के सामने ऐसा कुछ नहीं करना है, उनके सामने अहले बैत के मारिफ को जैसे मुमकिन है पेश करने की ज़रूरत है। लेकिन जो दुश्मनी में सरबराह हैं, यूँ कहें ओबाश हैं, सरगना हैं दुश्मनों को पालने के, उनका काम तमाम होना चाहिए। क़ातिलू अइम्मतल कुफ़्र, कुरान कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहा है कि जो कुफ्र के सरबराह हैं, दुश्मन है, कुफ्र से मुराद कुफ्र विलायत, उसके जो सरबराह हैं वो तक कुफ्र अपने असली माना में भी है, उनका जो है उनसे डट के मुकाबला होना चाहिए। लेकिन चूँकि हम इस पोजीशन में नहीं है, दूसरे लफ्ज़ों में ताकत में नहीं है, हमारे लिए ग़ैबत इमाम का ज़माना है, तक़य्ये का ज़माना है बाज़ मौक़े पर, लिहाज़ा एहतियात करना चाहिए। और दूसरा कोई सवाल? दोस्तों उन्होंने कहा तबलीग के लिए एक तो मेहमान बनाते थे, वो जो है दावत भी देते थे शियत की, फिर वो नहीं कबूल करते थे, फिर कत्ल करते थे, फिर कुरान कह रहा है ला इकराह फिद्दीन, दीन में ज़बरदस्ती नहीं, फिर उसके बाद जो ये अमल, वो उनका अपना नज़रिया था, उनका फतवा, तो अपने हिसाब से अमल करते थे, आप एतराज़ नहीं कर सकते। फिर जंगों में जैसा भी हुआ है कि अगर कोई ज़ाहिरन अपनी ज़बान से कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता था तो फिर वो कत्ल से अमान में हो जाता था। फिर जैसे उसामा बिन ज़ैद, ना उसामा बिन लादेन, उसामा बिन ज़ैद के साथ ऐसा हुआ, किसी जंग में किसी ने डर करके, करीब था तलवार की ज़द पे था, उसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह दिया, मगर ये समझ गए कि ये डर के कह रहा है और काम तमाम कर दिया। जब पैगम्बर की खिदमत में पहुँचे तो पैगम्बर ने बहुत डांटा, बहुत मलामत की, तो उनने उनका इसका दिल चीरा था, देखा था कि वाकई वो जो है सिख के दिल से उसने ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं कहा। और ऐसे ही एक और कज़िया है, तो अगर कोई ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कह रहा है मगर नासिबी नहीं है, मगर खारिजी नहीं है, मगर बागी नहीं है, तब इस कैद के साथ, वरना बागियों को इमाम अली अलैहिस्सलाम ने भी नहीं बख्शा, खारिजियों को इमाम अली अलैहिस्सलाम ने भी नहीं बख्शा है। जमल में जो लोग थे वो मुसलमान नहीं थे, मगर सिफ़िन में जो आए थे वो मुसलमान नहीं थे, नहरवान में जो आए थे वो क़ारी कुरान और मुसलमान नहीं थे, वो भी ला इलाहा इल्लल्लाह कहते थे। लेकिन इमाम ने एक ही दिन में 10,000 से ज़्यादा को टपका दिया, इमाम अपने साथियों के साथ नहरवान में। तो तशख़ीस देना हम आपकी ज़िम्मेदारी है, अवाम को नहीं, अवाम भी जो तशख़ीस देंगे उनके एतबार से, वरना इंशाअल्लाह की बात वाज़ेह हो रही है। सरबरा सरगना किस्म के लोग अगर आपकी इज़्ज़त महफूज रहे तो बशीर साहब का भी ये नज़रिया है, वो मैं बयान करूँगा। जी क्या कहोगे आप? कुरान ने जो इशारा किया है सिर्फ सरबराह के लिए या अवाम नास को, जैसे अभी एक ने इश्काल किया है
کہ ہندو اور مسلم جو ہے کبھی بھائی نہیں ہو سکتے. ان کے قرآن میں ہے کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کافر کو قتل کرو. وہ کہتے ہیں, ہم نہیں یہ کہتے. ہم تو انسانوں کے بھی دوست ہیں, ہم انسانیت کے دوست ہیں, ہم مسلمانوں کے بھی دوست ہیں. انفسنا جناب اویس ثانی صاحب نے کہا, یہ جو کہا ہے الگ ہے, اور قرآن جو کہہ رہا قاتلوا ائمۃ الکفر وقتلوہم حیث وجدتموہم یا ثقفتموہم, جو قرآن کی آیتیں ہیں وہ آیتیں ہیں, لیکن وہ کس کے لیے؟ جاہد جان بوجھ کر کے سمجھ کے انکار کرنے والے اور محارب یعنی اسلام اور مسلمانوں سے لڑنے والوں کے لیے. امامت کرنے والے کفر میں, امامت کرنے والے کفران ولایت میں, ان کے قتل کرنے, ان سے جنگ کرنے کی بات ہے, عام لوگوں سے نہیں. ہم اسلام جو ہے محبت کا دین ہے, اسلام سلم سے نکلا ہے, سلامتی سے نکلا ہے, پیس اور صلح کا دین ہے. جی اور کوئی سوال درس سے نکالیں؟ الحمدللہ رب العالمین. اس طریقے کی جو باتیں مثلاً سوشل میڈیا بیان کرنے سے شیعت کے اعتبار سے مشکل ہے بالکل کہ غلط میسج ہے کہ شیعہ لوگ جو ہے, شیعہ لوگوں کا نظریہ ایسا ہے وہ جو ہے انسانیت کے لیے میں اعتبار جو جیسا کہ مسلم میں قرآن کا واضح طریقے سے